امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، یالی چپکنی۔ حالس آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فریت، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 7، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بےہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہے، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ نمبر 6، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے بورسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ ظفر کے الغاز پیشین گوئی ثابت ہوتے ہیں، اور 20 سال بعد جب اس نے اپنی خوش قسمتی بنائی اور ایک امیر اور طاقتور آدمی بورسا واپس آیا، گل جمال کو ابھی بھی محبت کا پتہ نہیں چلا۔ نمبر 5، آئلے۔ اسلان سوئیکان استانبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی، خوبصورت ماہر نفسیات ڈیون اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 4، عدم فارا۔ فارا ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استانبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر معمولی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔
چونکہ مدافعاتی نظام پیدائش سے بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرح میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرح کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرح کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے، جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 3، عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نصحت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کا منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد، جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ٹریپ 3 بہن بھائیوں ماہر، امد اور امی کی کہانی سناتا ہے، جن سے زندگی کے چشمے چھین لیے گئے تھے۔ کون برا، کون اصلی، کون جعلی، اس طرح کی ملی جلی دنیا میں 3 بہن بھائی امد، ماہر اور امی، جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف گنیش، گوین اور میتے بہن بھائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا خیال تھا کہ ان کے والد کی منظوری اور ان کی آرام دہ زندگی ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے۔ امت جب وہ اس خاندان سے بدلہ لے رہا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، گنیش کی بدولت وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے تنازع سے گزرتا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی زندگی کی محبت مانتا ہے۔ گنیش امت کی اصل شناخت اور مقصد کو نہیں جانتی، وہ اسے ایک گندے وکیل چناز یلماز کے طور پر جانتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کا اور اپنا مستقبل اس شخص کے سپرد کر دے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، لو لاجک ریونج اسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ اور مستحکم زندگی گزارنی شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب اسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ برسوں بعد اذان کا چہرہ ہر اخبار، رسالے اور نیوز پیپر پر چڑھا ہوا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا ایپ نے اذان کو بے حد امیر، ایک ٹیک سیلیبریٹی اور ترکی کے سب سے زیادہ اہل بیچلر میں سے ایک بنا دیا ہے۔ جب وہ اذان میں بھاگتی ہے تو اسرا اب بھی اپنے سر کو پانی سے اوپر رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔